حضرت قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو بیعت عقبہ میں انصار کے نمائندے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو تم تو سود کھا رہے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ اس میں زیادتی ہو نہ ادھار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، میرے خیال میں سود وہی ہے جس میں ادھار ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاد سے صحیح سلامت واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ پر آپ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاد سے واپس ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام جانے کی بجائے مدینہ جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے کی بجائے جو کچھ کہا تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے۔ اللہ برا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور آپ جیسے افراد نہ ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا، عبادہ رضی اللہ عنہ پر آپ کی کوئی حکومت نہیں، اور عبادہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا ہے لوگوں سے اسی کے مطابق عمل کراؤ، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 18۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیا اور ایک پرتاثیر واعظ فرمایا۔ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 44۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 49۔